کے قدموں میں بیٹھا جائے تو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا، حضور کے فرمان میں بھی آیا کہ بری صحبتوں سے، بری بیٹھوں سے، بری مجلسوں سے بچو۔ جو نیک لوگوں کی مجلسیں ہیں، جہاں نیک لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اس کے دین کی بات کرتے ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھو۔ جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا۔ اگر شرابیوں کی صحبت ہوگی تو شرابی بنو گے، اگر نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو نیک بنو گے۔ وہاں سے کچھ نہ کچھ تمہیں حاصل ہوگا، رب کا خوف ملے گا، اللہ پر توکل بھروسہ کرنا جو ہے وہ ملے گا۔ تو برادران اسلام، یہ صحبت کا اثر تھا، یہ سنگت کا اثر تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو ہی لے لو، اگر صحبت جن لوگوں کی مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی ان کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ جن کو مصطفیٰ کی صحبت ملی، سنگت ملی، حضور کی مجلس ملی، تو حضور سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہے نا۔ تو پھر حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، کوئی ابو بکر صدیق بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، کوئی حیدر کرار بن گئے، کوئی عثمان ذو النورین بن گئے، کوئی عبداللہ بن رواح، کوئی حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت معاذ، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی صحبت کا، مصطفیٰ کی پاس بیٹھنے کا اثر تھا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم ان عظیم لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا تھا، حضور کی سنگت اختیار کی تھی۔ اگر بروں کی صحبت میں رہے تو پھر کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، کوئی عتبہ، اسی طرح جو ہے وہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ کتب دینی اور سلف صالحین سے تعلق، کتب کو پڑھنا، جو کتابیں ہیں ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی، ہمارے اولیاء کرام کی لکھی، ان پہ یعنی پڑھنا، ان کو وقت دینا، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو صالحین لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی سنگت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم ان کی سنگت اختیار کریں گے، جب ہم ان کے ساتھ ملیں گے، جب ہم اللہ کے ولیوں کی لکھی کتابوں کو پڑھیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، ہماری زندگیاں جو ہے وہ بدلیں گی، ہمارے اندر رب کا خوف جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ حضور